حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ارشاد فرمایا حببا الیہ فی دنیاکم ثلاث، کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ نمبر 1 پر کہا یا رسول اللہ النظر الیہ، آپ کا جمال رہے میں دیکھتا رہوں۔ النظر الیہ، آپ کو دیکھتے رہنا مجھے بہت پسند ہے۔ تو حضور کا چہرہ ہوتا تھا، سفر و حضر میں حضرت صدیق اکبر اپنی نگاہیں حضور پر گڑائے رہتے، سبحان اللہ، حضور ہی کو دیکھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب غار میں سانپ نے آپ کو کاٹا تب بھی حضرت ابوبکر صدیق کی نگاہیں رخ والضحیٰ کی تلاوت میں مصروف تھیں۔ سبحان اللہ، بے شک اس وقت بھی جمال جہاں دیکھ رہے تھے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بہت پسند ہے کہ آپ کا چہرہ رہے، میری نگاہیں رہے، میں دیکھتا رہوں۔ اس سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے، وہ صدیق کا مقدر تھا، اللہ کا کرم تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا یار انہیں بنا دیا، ان کا ساتھی بنایا۔ ہمیں ظاہری نگاہوں سے دیکھنے کا زمانہ نہیں ملا، مگر سنت صدیقی پر زندہ کرتے ہوئے ہم اور آپ اس پر عمل کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا بڑا پسند تھا۔ آج ہماری ظاہری نگاہوں کے سامنے حضور کا چہرہ تو نہیں مگر ان کی آل و اولاد کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ہم اپنی نگاہیں ان کے چہروں پہ مرکوز رکھیں اور جتنا ہو سکے دل بھر کر زیارت کر کے اپنے آنکھوں کو سرور پہنچا دیں، آنکھوں میں نور پہنچا دیں۔ تو جتنی دور سے دیکھو گے اس سے زیادہ آپ کو فیض ملے گا کہ قریب بیٹھ کر کے دیکھو۔ جتنی قربت ہوگی، جتنی آپ نزدیک ہوں گے اتنا زیادہ اچھا دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا والجلوس بین یدیہ، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بیٹھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت پسند ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ آل نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ بے شک تیسرے نمبر پر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، یا رسول اللہ اپنا مال آپ کے قدموں پہ نچھاور کرنا بہت پسند ہے۔ بے شک سبحان اللہ، میں اپنی دولت آپ کے قدموں پہ نچھاور کروں۔ حضرات محترم، تو یہ محبتوں کے تقاضے تھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کی تشریف آوری کا یہ مبارک موقع ہے۔ کائنات میں اتنا عظیم دن کوئی نہیں، اتنی مبارک گھڑی کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ سہانی گھڑی ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ حضرات محترم، تو یہ وہ مبارک، اس سے بڑی نہ کوئی گھڑی ہے، نہ کوئی لمحہ ہے، نہ بڑا کوئی دن ہے، نہ کوئی تاریخ ہے، نہ کوئی مہینہ ہے۔ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، ساری عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ بے شک عید میلاد النبی کا یہ مبارک مہینہ ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ آنے والا حبیب خدا ہے، تاجدار انبیاء ہے، مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے، اور آنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ انہی کے آنے کے دم قدم سے یہ رونقیں برہم ہے، انہی کے آنے سے، انہی کے تشریف لانے سے یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہے، یہ کہکشاں ہے، یہ سبززاریہ ہے، یہ لالا
زاریہ ہے، یہ گل و گلچہ سب مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے۔ ہم اور آپ نبی کی آمد کے صدقے میں ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے جو نعمتیں ہیں وہ مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے، ہمارے اور آپ کے بال بچے یہ سب نبی کی آمد کا صدقہ ہے، ہمارا اور آپ کا گھر زمین جائیداد یہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا صدقہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کے دم قدم سے ہمیں وجود ملا ہے، ہمیں سانسیں ملی ہے، ہمیں نعمتیں ملی ہے، ہمیں زندگی ملی ہے، ہمیں یہ پورا وجود ملا ہے، ہمیں سراپا جسم ملا ہے، یہ سب آمد حضور کا صدقہ ہے، یہ نبی کا صدقہ ہے کہ حضور تشریف لائے تو دنیا میں ہمیں بہاریں ملی، اور یہ آمد حضور ہی کا صدقہ ہے کہ قبر میں ہمیں راحت ملے گی، یہ آمد حضور ہی کا صدقہ ہے کہ آخرت میں انشاءاللہ ہمیں جنت ملے گی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے ساری نعمتوں سے بڑھ کر سب سے عظیم نعمت جانے نعمت حاصل ہونے کا یہ دن ہے۔ اس لیے اے مومنوں، اے مسلمانوں، اس دن کو یادگار بنانا، اس دن کو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ اس عظیم تاریخ کا استقبال کرنا۔ بے شک، اس عظیم تاریخ پر ہم اور آپ کم سے کم ایک دن اسلامی کلچر اپناتے ہوئے، اسلامی طور و طریقہ اپناتے ہوئے اس تاریخ کو پوری دنیا کے لیے امن و آشتی کی تاریخ کے طور پر منائیں، اور پوری دنیا کو یہ ذہن دیں کہ جس نبی کی آمد کی یہ تاریخ ہے، آج ان کے غلاموں کو دیکھ لو، جس طرف نکلتے ہیں تو دنیا کہنے پہ مجبور ہوتی ہے، دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر حیران ہوئی ہے گردش دارا، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہو وجود کے، گزرا ہے اس گلی سے مسلمان کبھی۔ واہ، آپ اس عظیم دن کو ایک یادگار کے طور پر، ایک عظیم دن کے طور پر، اسلامی اور مذہبی دن کے طور پر منائیں، اور یہ پیغام دیں کہ آج آمد رحمت للعالمین ہے، آج کی تاریخ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ نمائی کی تاریخ ہے، دنیا میں نعمتوں کے حاصل ہونے کی تاریخ ہے۔ آپ ان لوگوں سے نہ الجھیں جو کہتے ہیں میلاد منانا بدعت ہے، شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ جو لوگ جلوس نکالنے کو بدعت، ناجائز اور حرام کہتے ہیں، ان سے اوپر آپ توجہ نہ دیں، ان پر کان نہ دھریں، یہ دوغلے ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اسی تاریخ میں لکھنؤ میں بہت بڑے پیمانے پر جلوس مدح صحابہ تو نکالتے ہیں، مگر جلوس عید میلاد النبی سے انکار کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر جلوس عید میلاد النبی نکالنا ناجائز و حرام ہے تو جلوس مدح صحابہ کہاں سے جائز ہے؟ اور اگر جلوس مدح صحابہ جائز ہے تو اس سے بڑھ کر کے جلوس عید میلاد النبی بھی جائز ہے۔ واہ، بے شک۔ اس لیے عید میلاد النبی پر آپ جلوس نکالیں، ان پر توجہ نہ دیں، کان نہ لگائیں، ان کی باتوں کو دھیان نہ دیں، آپ دنیا میں ان کا ڈبل رخ دیکھ لیں گے۔ جلوس مدح صحابہ، صحابہ سے ہمیں بھی پیار ہے، ہم سے زیادہ صحابہ سے کون محبت کرتا ہے؟ ہم نبی والے ہیں، اور بلا شبہ جو مصطفیٰ والا ہوگا وہ نبی کے صحابہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی کے صحابہ بڑے عظیم ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا گھر بھی لاجواب ہے، نبی کا در بھی لاجواب ہے۔ آپ کا گھر دیکھنا ہو تو اہل بیت کو دیکھو، در دیکھنا ہو تو صحابہ کو دیکھو۔ ہم نہ در چھوڑیں گے نہ گھر چھوڑیں گے، اور رافضیوں کی طرح ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ صحیح معنوں میں سادات بھی وہی ہیں جو رسول اللہ کو بھی چاہتے ہیں، رسول کے صحابہ کو بھی چاہتے ہیں۔
سادات ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھئے، ان کے دلوں میں صحابہ کا مقام اور ان کی عظمتیں ڈھونڈیے تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا جو نبی کی نسبت والا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی کسی بھی نسبت کا انکار نہیں کرتا، وہ نبی کی ساری نسبتوں کو تسلیم کیا کرتا ہے۔ صحابہ کی عظمتیں ہمارے دلوں میں ہیں، ہم ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، ان پر سلام پڑھتے ہیں، ان کی مدح و سرائی کرتے ہیں اور ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، ان کے جلوس کو بھی جائز کہتے ہیں، مگر جو جلوس عید میلاد النبی کو شرک و بدعت بتاتا ہو اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ جلوس مدح صحابہ نکالے؟ اور اگر جلوس مدح صحابہ نکالتا ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ عاشقان مصطفیٰ جلوس عید میلاد النبی نکالتے ہیں، یہ بھی جائز و درست ہے، بلکہ امر مستحسن ہے اور اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ۔ آپ سن رہے ہیں نا میری گفتگو؟ آپ کی توجہ ہے نا، میں آپ سے تقریر کر رہا ہوں۔ تقریر یہی ہوتی ہے کہ آپ کچھ باتیں سمجھ لیں۔ آپ جلوس نکالیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اپنی ولادت کا دن منایا۔ ہر پیر کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِأَنَّا وُلِدْتُ فِيهِ، اس لیے کہ میں اسی دن پیدا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میں اسی دن پیدا ہوا ہوں، اس لیے مجھے اس بات کی خوشی رہتی ہے کہ میں اپنی ولادت کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو میرے آقا ہر ہفتہ اپنی میلاد منائے، ہم غلام تو سال میں ایک بار مناتے ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو۔ مگر ایک خاص بات میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور سیدی سرکار ظفیر میاں صاحب اللہ کی موجودگی میں جو الحمدللہ سادات میں حصے بھی ہیں اور ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، علم و فضل و زہد و تقویٰ جن کے سر کا تاج ہے اور جو صاحب فن بھی ہیں، صاحب تقویٰ بھی ہیں، صاحب بصیرت بھی ہیں اور صاحب نسبت بھی ہیں۔ میرے آقا اپنی میلاد مناتے تھے تو پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ توفیق دے تو آپ سب لوگ 11 اور 12 کو روزہ رکھو۔ بے شک ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ بولو رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ ہماری مائیں بہنیں بھی یہ حضور کی میلاد منانے کا طریقہ، جب آپ روزہ رکھو گے تو جلوس میں پان پڑیا پکار وغیرہ نہیں چلے۔ حضور کے مؤدب غلام آپ کی محفل میں، آپ کے جلوس میں ادب کے ساتھ چلیں گے، جدھر سے یہ جلوس گزرے گا تو پان اور گٹکے کی تھوک سے آمیزش گندگی اس روڈ پر نظر نہیں آئے گی، بلکہ روزہ رکھا ہوا مسلمان جب شرافت کے ساتھ گلیوں سے نکلے گا تو دنیا کو کہنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ جس نبی کے امتی اتنے سیدھے ہیں اس امتی کا نبی کتنا افضل و اعلیٰ ہو۔ بولو انشاءاللہ روزہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ 11 اور 12 کو روزہ رکھو۔ حضور نے بھی اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر کے جلوس نکالو، جلوس میں چلو۔ اللہ فضل فرمائے جہاں تک ہو سکے وضو کر کے وضو جلوس میں شرکت کرو۔ بے شک حق ہے، وضو کے ساتھ جلوس میں شریک رہو۔ یہ کوئی آپ عام کام نہیں کرنے جا رہے ہیں، بلکہ یہ آمد رسول کا جشن ہے۔ دنیا والوں کے سامنے حضور کی ولادت کی خوشی کا اظہار ہے۔ یہ جلوس جدھر سے نکلے تو دنیا کو یہ محسوس ہونا چاہیے یہ رحمت
رحمت للعالمین کے رحمت والے امتی جا رہے ہیں. واہ واہ واہ. بیٹا تم بار بار گرتے ہو یہاں پر, پیچھے بیٹھ جاؤ جا توجہ ہے آپ کی. ایک میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ 11-12 تاریخ کو روزہ رکھیں, 11 کو بھی روزہ رکھیں, چونکہ اسی شب میں بیچ میں جو شب آتی ہے وہی شب آمد حضور والی شب ہے. تو آپ 11 کو بھی روزہ رکھیں, 12 کو بھی روزہ رکھیں. روزہ رکھ کر کے آپ جلوس میں جب نکلیں تو کوشش یہ کریں کہ باوضو رہیں. اور دوسری بات یہ ہو کہ آپ پورے راستے, چونکہ یہ جلوس خاص ہے حضور کے لیے, تو آپ وہ عمل کریں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے, یعنی پورے راستے میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں. بے شک بے شک. 11 اور 12 کو درود شریف کی کثرت کیجیے. درود شریف وہ عمل ہے جس سے اللہ کے رسول کا قرب حاصل ہوتا ہے. جو آدمی جمعرات کو درود پڑھنے کی عادت ڈالتا ہے اور جمعرات کو یعنی شب جمعہ میں درود کی کثرت کرتا ہے, درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے, تو بہت زیادہ امید ہوتی ہے کہ حضور خواب میں تشریف لے آئے. ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. جس کے خواب میں حضور تشریف لے آئے وہ جنتی ہو جاتا ہے. واہ. جسے حضور کا دیدار مل جائے اور جو خواب دیکھتا ہے حضور کا, وہ خواب میں حضور کو حقیقتاً دیکھتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي, کیونکہ شیطان میری صورت میں کبھی نہیں آ سکتا. وہ دنیا کی ساری صورتیں تو بنا سکتا ہے مگر کبھی حضور کی صورت میں نہیں آ سکتا. میرے بھائیوں, یہ درود کی برکت ہے کہ جو درود شریف کی کثرت کرتے ہیں اور زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں, میرے آقا کو ان کا درود شریف پڑھنا اگر مقبول ہو جاتا ہے تو میرے آقا خواب میں تشریف لے آتے ہیں. میرے بھائی, یہ وہ عمل ہے کہ حضور شریف پر, حضور پاک پر آپ درود شریف پڑھیں, درود شریف کی کثرت کریں. یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے, بڑا محبوب عمل ہے, اس کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں, مگر جو تاریخ آپ خاص طور پر حضور سے منسوب کرتے ہیں ان تاریخوں میں تو خاص طور پر آپ کو چاہیے کہ درود شریف کی کثرت کریں. ہر وقت درود شریف ورد زبان رکھے. ہماری مائیں بہنیں جو یہاں تشریف فرما ہے یہ جلوس میں ہرگز تشریف نہ لے جائے, اس لیے کہ انہیں جلوس کی زیب و زینت نہیں بنایا گیا بلکہ آپ گھر کی زیب و زینت ہو. آپ پردے کے ساتھ گھر میں تشریف فرما رہو. آپ کا سارا عمل گھر میں ہی مقبول ہوتا ہے. آپ کو نماز کے لیے بھی مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کے مذہب نے آپ کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے مسجدوں میں جانے سے آپ کو روک دیا کہ آپ کو مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مسجد نہیں جائیں گی, اپنے گھر میں نماز پڑھیں گی تو مرد حضرات کو مسجد جا کر سفر شریف ہو کر امام کے ساتھ جماعت میں جو ثواب ملتا ہے, ہماری ماں بہنوں کو وہ ثواب اللہ گھر میں عطا فرمائے. عید بقرعید آپ سے ثابت ہو گئی اس لیے کہ بھیڑ بھاڑ میں آپ کو نہیں جانا ہے. آپ اپنے گھر کی زینت ہیں, گھر کے اندر ہیں. تو جب آپ نماز کے لیے مسجد جانا نہیں ہے, آپ کو, آپ کے لیے جمعہ نہیں ہے, آپ کے لیے عید نہیں ہے, آپ کے لیے بقرہ عید نہیں ہے, آپ گھر کے اندر رہیں گی, آپ کو مخلوق مجمع میں نہیں جانا ہے, تو آپ کو جلوس میں جانے کی کیسے اجازت ہوگی؟ اس لیے خواتین ہرگز جلوس میں شریک نہ ہوا کریں. ہمیں یہ نہیں دکھانا ہے کہ ہمارا جلوس کتنا بڑا ہے, ہمارے جلوس میں کتنے افراد شامل ہیں, ہمارے جلوس کا کہاں سے کہاں سرا ہے. ہمیں یہ نہیں دکھانا ہے کہ کتنے افراد نکل کر کے آئے ہیں, جتنے ہو مختصر ہو مگر رسول اللہ کے عاشق ہو, نبی کے وفادار ہو, مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والے ہو, نبی سے محبت کرنے والے ہو, نبی کا طریقہ اپنانے والے ہو, نبی کی سنتوں پہ چلنے والے ہو, اور جلوس میں شرکت کرے تو اس تدا کے ساتھ کہ نبی نے اپنی آمد پہ روزہ رکھا تھا,
جلوس میں چلنے والے عاشقان مصطفیٰ روزہ سے ہیں، عاشقان مصطفیٰ باوضو ہیں، اور درود شریف کی کثرت کر رہے ہیں۔ آپ کو مجمع کی کثرت نہیں دکھانا ہے، بلکہ جتنے افراد ہو ان کی پاکیزگی اور طہارت دکھانا۔ واہ واہ بے شک، قوم کے اندر آپ کو افراد نہیں دکھانا ہے کہ ہمارا جلوس کتنا لمبا ہے، آپ کو یہ دکھانا ہے کہ ہم کتنے مہذب لوگ ہیں، کتنے باادب ہیں، کتنے باوفا ہیں، کتنے اچھے ہیں، کتنے نیک اور سچے ہیں۔ اور ہماری مائیں بہنیں ان تاریخوں میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف پڑھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ تسبیح لے کر کے درود شریف پڑھتے رہا کریں۔ مائیں بہنیں اپنے گھروں میں درود شریف پڑھیں۔ یہ خاص طور پر عید میلاد النبی ہے، آپ حضور سے اپنی محبتوں کا اظہار کریں اور یہ کہتے رہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے گھر کو اس لائق تو بناؤ کہ اس میں حضور تشریف فرما ہو۔ آپ اپنے گھر کو پاکیزہ کرو، آپ اپنے گھر کو فحاشی سے دور کر لو، آپ اپنے گھر میں فلمی گانے مت بجاؤ، آپ اپنے گھر کے در و دیوار کو نماز کے سجدوں سے سجا دو، آپ اپنے گھروں کو درود کے نغموں سے سجا دو، آپ اپنے گھروں کو پاکیزگیوں سے سجا دو، آپ اپنے گھروں کو مصطفیٰ جان رحمت کا مدینہ بناؤ۔ اگر آپ کا گھر مصطفیٰ کا مدینہ بنے گا تو حضور خود جلوہ فرما ہو جائے گا۔ واہ واہ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اپنا دل مدینہ بناؤ، اپنا گھر مدینہ بناؤ، بے شک، پاکیزگی اپنے اندر پیدا کرو، طہارت اپنے اندر پیدا کرو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نبی کے امتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی پاکیزہ زندگی کو اپنائیں، آپ کے کردار کو اپنائیں۔ میرے نبی، میں نے عرض کیا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، قرآن کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت ہی بنا کے بھیجا ہے، اے محبوب آپ سراپا رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ آپ دیکھیے، کیا آپ کے نبی سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے؟ کیا آپ کے نبی نے کسی کا دل دکھایا ہے؟ کیا آپ کے نبی نے کسی کو ستایا ہے؟ کیا آپ کے نبی نے کسی کو پریشان کیا ہے؟ نہیں، بلکہ مصطفیٰ نے تو وہ نظام دیا ہے جس سے سب کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی نے تو وہ دین دیا ہے جس سے سب کی بے چینی بے قراری دور ہوتی ہے۔ نبی نے تو وہ طریقہ عطا فرمایا ہے جس طریقے پہ چل کے امن کی باد بہاری چلتی ہے، جس طریقے پہ چل کے سر طرف رحمت کا کمل کھلتا ہے۔ آپ اس طریقے کو فالو کیجئے، اس طریقے کو اپنائیے، آپ لوگوں کی دل آزاری سے بچیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ لہٰذا آپ اپنے ہاتھ سے بھی مسلمانوں کو محفوظ کریں، اپنی زبان سے بھی مسلمانوں کو محفوظ کریں، ان کی عزتوں کی حفاظت کریں، ان کے حق کا خیال کریں، انہیں تکلیف نہ دیں، گالی گلوچ سے دور رکھیں۔ آپ اپنے بھائیوں کو ستائیں نہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو محفوظ کریں گے تو چوریاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ چوریاں ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو تکلیف نہیں دیں گے تو آپ کی تمام زیادتیاں جو ہاتھوں سے ہوتی ہیں ختم ہو جائیں گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی تو وہ ہے جو پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ دنیا میں چرندے پرند تمام وحوش و طیور کسی کا دل مصطفیٰ سے نہیں دکھا، بلکہ جس نے بھی حضور کو دیکھا اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ عالیوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ میرے بھائیو، آپ لوگ تو بہت تھک گئے ہیں، جبکہ ابھی اور بھی مہمان ہیں، ان کے بھی بیانات ہو گئے ہیں۔ آپ تھک گئے جلسے سے؟ آپ نے جلسہ کیا ہے، کم سے کم جو مہمان آئے ہیں ان کو زندہ دلی سے سنو، نیند کو غالب نہ کرو۔ میں نے اسی لیے کہا تھا چائے پی لیجیے، تر و تازہ ہو کر بیٹھیے، کچھ پیغام لے جائیے۔ آخری بات میں عرض کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں، آپ حضرات سے میری خاص طور پر گزارش ہے
کہ ربیع الاول کے شریف کے موقع پر یہ عہد کریں، ہماری مائیں بہنیں بھی، آپ تمامی حضرات بھی، کہ انشاءاللہ رحمت والے نبی کا رحمت والا مہینہ آیا ہے، آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اب کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ میرے بھائی، تکلیف ہاتھ سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے، ادا سے بھی ہوتی ہے، نگاہ سے بھی ہوتی ہے۔ بہت سا انداز ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے اوپر کمنٹ نہیں کیا، کچھ بولے نہیں آپ، مگر آپ کی ادا ایسی ہے کہ سامنے والے کا دل دکھ جاتا ہے۔ آپ دل آزاری سے بچیے، دل دکھانے سے بچیے، خاص طور پر اپنے گھر میں بھائی بہنوں کا دل نہ دکھائیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر کچھ قیدی آپ کے پاس لائے گئے، ان قیدیوں میں ایک خاتون تھی، وہ خاتون کہتی ہے کہ اے سپاہیوں جاؤ اپنے نبی سے کہو میں ان کی بڑی بہن ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب بہن کا نام سنا، انہیں بلوایا اور اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دی، واہ، اپنی چادر زمین پر ڈال دیا، اس پر اپنی بہن کو بٹھایا، یہ عزت و تکریم ہے۔ اور واپس ہوتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہن سے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بہن، اگر آپ چاہو تو آپ میرے ساتھ پوری عمر رہ سکتی ہو۔ واہ، توجہ سنیں نا، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے اختیار دیا، فرمایا ہے میری بہن، تم میری بہن ہو، اس لیے تمہیں اختیار ہے، اگر چاہو تو پوری زندگی میرے ساتھ رہو، نہ بھابھیوں کے تانے ہوں گے، نہ ہاتھ تنگ ہوگا، نہ کبھی میری طرف سے کوئی پریشانی لاحق ہوگی، پوری زندگی آپ کی کفالت میں کروں گا، اور اگر آپ چاہو تو واپس تشریف لے جاؤ۔ انہوں نے واپس جانا گوارا کیا، وہ ایمان بھی لے آئی اور ایمان لائی، کلمہ پڑھا، پھر واپس چلے گئے۔ لیکن میرے نبی نے ایک پیغام دیا کہ اپنی بہنوں کو بوجھ مت سمجھو، تمہاری بہنیں تمہاری ماں باپ کی وہ بھی اولاد ہے، بے شک تم لڑکے ہو گئے تو تمہارا اپنے اولاد ماں باپ کی جائیداد پہ پورا حق ہو گیا، اور بہنوں کا کیا 10-15 دن حق نہیں ہے کہ وہ آئے اپنے میکے میں رہیں، اپنے باپ اور ماں کے پاس رہ لیں، انہیں اتنا حق نہیں۔ 2-4 دن کے لیے بہنیں آتی ہیں ہمارے گھروں میں، وہ بوجھ بن جاتی ہیں، انہیں تانے ملتے ہیں، ستایا جاتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، پریشانی دی جاتی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ سیکھو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو اہمیت دو، بھائیوں کی قدر کرو، ان کا دل نہ دکھاؤ، حصہ بٹوارہ میں پریشان نہ کرو، اپنے بھائیوں کے سے منہ مت موڑو، ان سے نہ اتفاقیاں نہ رکھو، ان سے اختلاف نہ رکھو، ان سے دوریاں نہ رکھو۔ میرے نبی سارے عالم کے لیے رحمت ہے اور ان کے امتی بھی رحمت ہیں، اور اگر آپ سے آپ کے بھائی کا دل دکھ گیا تو پھر آپ رحمت کہاں رہ گئے، آپ تو زحمت بنو۔ اس لیے زحمت نہ بنو، رحمت بنو، بھائیوں کو تکلیف نہ دو، بہنوں کی قدر کرو، اگر وہ پریشان ہوں تو ان کی کفالت کرو، ان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، اپنے بال بچوں کے لیے تم کماتے ہو، اس کمائی میں تمہاری بہنوں کا بھی حق ہے۔ ہم اور آپ نعرہ بہت لگاتے ہیں، یہ باتیں شاید آپ کو پسند نہیں آ رہی، سب لوگ اٹھ کر کے جا رہے ہیں، مجمع ختم کر رہے ہیں، مگر یہی کام کی باتیں۔ ہم سب الحمدللہ حسینی ہیں، بولو حسینی ہے کہ نہیں؟ کربلا کا بڑا بیان سنتے ہیں، مگر کربلا سے آپ نے کچھ سمجھا سیکھا؟ ہماری قوم کربلا کے پیغام سے غافل ہے۔ کربلا میں آپ دیکھیں زندگی کا سارا پیغام کربلا میں موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت امام حسین کربلا میں جب آپ موجود ہیں تو تنہا نہیں ہیں، ان کی بیوہ بہن بھی ان کے ساتھ ہے۔ بے شک بے شک، بولو زینب ساتھ ہے کہ نہیں؟ کہ کیوں ساتھ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام عالی مقام نے اپنی بیوہ بہن کو اپنے سے الگ نہیں کیا تھا، اپنے بھانجوں کی کفالت کر رہے تھے۔ حضرت عمر محمد آپ کے ساتھ ہیں،
تو کربلا سے کیا ہمیں پیغام نہیں ملتا ہے کہ اگر بہن کے اوپر پریشانی کے دن آ جائیں تو ان کی کفالت کرو؟ بیویوں کے کہنے سے تم نے انہیں پریشان کر دیا، گھر میں رہنا ان کا دو بھر کر دیا، ان کے ماں باپ کے گھروں میں ان کے لیے چین ختم ہو گیا، زندگی غارت ہو گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت کی امتیوں، اسلام کے جیالو، اپنے مذہب کو پہچانو، نبی سے محبت کرو، نبی کے سنت سے محبت کرو، نہ اپنے بھائیوں کو تکلیف دو، نہ اپنی بہنوں کو تکلیف دو، اپنے بھائی بہن سے پیار کرو، مل جل کر کے رہو۔ اگر کچھ نرم گرم ہو جائے تو برداشت کرو، نرم گرم ہو جائے تو بولو، سب میں نرم گرم ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بھائی بھائی میں تھوڑی سی نہ اتفاقی ہوئی، فوراً بیچ میں دیوار کھڑی کر دی گئی، اب ساتھ میں گزارا ناممکن ہے، اب ساتھ میں گزر نہیں ہو سکتا، الگ الگ چولہا جلے گا، الگ الگ حساب ہوگا، الگ الگ گھروں میں رہیں گے، الگ الگ دکانیں سجیں گی۔ میں پوچھتا ہوں کیا صرف بھائیوں میں اختلاف ہوتا؟ بیویوں سے کبھی لڑائی نہیں ہوتی؟ نہ اتفاقی نہیں ہوتی؟ کئی دن بول چال نہیں رہتی؟ پھر آخر بیچ میں دیوار کیوں نہیں اٹھتی؟ الگ الگ چولہے کیوں نہیں سیٹ ہوتے؟ الگ الگ کاروبار کیوں نہیں سیٹ ہوتا؟ آخر کار فیصلہ اور اتفاق ہو ہی جاتا ہے، سمجھوتا اور صلح کی راہ نکل ہی جاتی ہے۔ تو جیسے میاں بیوی کی لڑائی میں صلح کی راستے ہموار ہوتے ہیں، اسی طرح بھائیوں کے نا اتفاقی میں بھی صلح کی راہ نکالا ہے۔ بے شک بے شک، صلح و سمجھوتا کے ساتھ رہیے، اتحاد قائم کیجیے، اتفاق قائم کیجیے۔ میرے نبی نے پیار لٹایا ہے، رحمت لٹایا ہے، رافت لٹایا ہے، سراپا رحمت بن کر آئے ہیں۔ اے نبی کے امتیوں، تم بھی سراپا رحمت بن جاؤ، اپنے پڑوسیوں کے لیے رحمت بن جاؤ۔ بات بات میں جھگڑا نہ کیا کرو کہ تمہاری بکری ادھر کیوں چلی آئی، تمہاری مرغی ادھر کیوں چلی گئی، اسی پہ مار جھگڑا، گالی گلوچ، لٹ بازی، تھانہ عدالت تک پہنچ کر کے اپنا بھی مال ضائع کرو، اپنے بھائیوں کا بھی مال ضائع کرو۔ نبی نے یہ پیغام نہیں دیا ہے، مصطفیٰ نے یہ نہیں سکھایا ہے، بلکہ میرے آقا نے فرمایا ہے علیک حق الجوار، تمہارے اوپر تمہارے پڑوسیوں کا حق ہے، تمہارے گاؤں میں جو رہتے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے۔ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو ان کے حق کو ادا کرنے کے لیے ان سے جب ملو تو محبت سے ملا کرو، مسکرا کے ملا کرو، دل کے کینے دور کر کے ملا کرو، نفرتیں ختم کر کے ملا کرو، محبتیں بڑھا کے ملا کرو۔ اگر کوئی تھوڑا نرم گرم بات ہو تو اسے اللہ کی رضا کے لیے اسے چھوڑ دیا کرو، باتوں کا پہاڑ نہ بنایا کرو، پڑوسیوں کو پریشان نہ کرو، گاؤں والوں کو پریشان نہ کرو، نالیاں راستوں میں نہ بناؤ۔ یہ تمہارے نبی کا پیغام ہے جو نبی تشریف لائے۔ میرے نبی سے دنیا والوں کو صرف فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے، کبھی کسی کو تکلیف یا دقت نہیں ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا راستے کشادہ رکھو، راستے صاف ستھرا رکھو، راستے چوڑے رکھا کرو، اور ہم اور آپ اپنے گھر کے سامنے چلنے والوں کا حق ختم کر لیتے ہیں۔ یہ ڈامر بنی ہے چلنے کے لیے، یہ نہر بنی ہے پانی نکلنے کے لیے، راستہ بنایا جاتا ہے، وہ آپ کی زمین نہیں ہوتی ہے، وہ چلنے کے لیے خاص طور پر گزرنے والوں کا حق ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اس پر اسپیڈ بریکر بنا کر کے چلنے والوں کا راستہ روکتے ہیں۔ آپ پوچھئے حضرت سے کیا یہ شرائع درست ہے؟ حضرت کا جواب ہوگا جب وہ تمہاری زمین ہی نہیں تو تم اس پر راستہ روکنے والے ہوتے کون؟ راستوں پہ نالیاں نہ بنایا کرو، گزرنے والوں کو راستے کشادہ رکھو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، آپس میں مل جل کر کے رہو، اخلاق و محبت کا نمونہ بن کر کے رہو۔ جدھر بھی گزرو دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ رحمت والے نبی کے رحمت والے امتی جائے۔